صوبہ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا۔ تنخواہ میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 650 ارب روپے اور پینشن کے لیے 506 ارب روپے مختص۔ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ صنعتی شعبے میں 230 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا ہدف مقرر۔ برآمدات بڑھانے کے لیے 13 ارب 30 کروڑ سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے لیے اسٹیمپ فائنینسنگ کے تحت 193 ارب روپے کا پیکیج لایا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 750 ارب، کالجز میں 244 نئی آئی ٹی لیبز کے قیام کے لیے 6 ارب 90 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 27 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 680 ارب روپے مختص کیے گئے۔ کلینک آن ویلز منصوبے کے لیے 3 ارب 85 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ نواز شریف انسٹی-ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بہاولپور میں 23 ارب سے چلڈرن ہسپتال بنے گا۔ پنجاب حکومت نے تعلیم کو اولین ترجیحات میں شامل کر لیا۔ تعلیم کا ترقیاتی بجٹ بڑھا کر 63 ارب 30 کروڑ روپے رکھا گیا۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے۔ اسکول میل پروگرام کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سرکاری اسکولز میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے 40 ارب روپے تجویز۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے بجٹ میں 150 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ ترقیاتی اخراجات قیمت میں 76 ارب 30 کروڑ روپے کی خطی رقم تجویز۔ خواتین کے لیے مختص بجٹ میں 9.2% اضافے کی سفارش۔ کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم۔ لائف سٹاک کے شعبے کے لیے بجٹ میں 586 ارب روپے رکھے گئے۔ اپوزیشن کا بجٹ اجلاس میں شور شرابہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بجٹ اجلاس میں شریک ہوئیں۔ بجٹ میں لاہور میں جاری واٹر سپلائی اور سیوریج اسکیموں کی تکمیل کے لیے 2 ارب 52 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ باقی ترقیاتی اسکیموں کے لیے مزید 1 ارب 91 کروڑ 11 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کو آئندہ مالی سال میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے بجٹ میں فیصل آباد اور گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے 26 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم مختص کر دی گئی۔ 94 ارب روپے سے 1100 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا منصوبہ۔ 18 ارب 90 کروڑ کی لاگت سے اربن بس ڈیپوز بنیں گی۔ ریجنل ریل ٹریکس کی بحالی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کے لیے نئے مالی سال میں 252 ارب روپے کا بجٹ مختص۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سمارٹ سیف سٹیز اور ڈیٹا سینٹرز کے PPIC پروجیکٹ کے لیے 47 ارب روپے رکھے گئے۔ ٹریفک پولیس پنجاب کو 6000 باڈی کیمرے فراہم کرنے کی تجویز۔ کچے کے علاقوں میں پولیس تھانوں اور چوکیوں کی تعمیر کے لیے 2 ارب 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ 21 اضلاع میں کرائم سین یونٹس کے قیام کے لیے 14 ارب روپے 21 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب پولیس کو جرمانوں، لائسنس فیس اور ای چالان قیمت میں 45 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق ٹریفک چالان سے 17 ارب 10 کروڑ روپے جبکہ ای چالان قیمت میں 5 ارب 83 کروڑ روپے جمع کرنے کا ہدف دے دیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس فیس قیمت میں 17 ارب 50 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے۔ PHP کو ای چالان سے 2.5 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف گئے۔ پنجاب حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ آئندہ مالی سال میں سیاحت کے شعبے کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ چکوال، راجن پور، قصور اور مری کے سیاحتی مقامات کی اپ گریڈیشن پر 1 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ چھانگا مانگا اور چشمہ کے سیاحتی منصوبوں پر 8 ارب روپے 71 کروڑ روپے رکھے گئے۔ لاہور میں 31 ارب روپے کی لاگت سے ہیریٹیج منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے فنکاروں کی مالی امداد میں 100% اضافہ کر دیا۔ بجٹ میں 50 ایکڑ پر بننے والی فلم سٹی کے لیے 55 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال میں ثقافت کے شعبے میں متعدد منصوبے متعارف کروائے جائیں گے۔
پوری جو ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ انہوں نے 1 یونٹ بن کے جس طرح کام کیا ہے وہی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ وجہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ میرے لیے، میں نے جیسے پہلے یہ آپ کو بتایا کہ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ اتنا بڑا جو ایک اماؤنٹ سبٹریکٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پرائیورٹی ایریاز ہیں جس کے اندر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے اور سوشل سیکٹر ہے، وہ ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم ووٹ جو ہے وہ عوام پہ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ along the way اللہ تعالیٰ بہت مدد کرے گا، مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس سال بھی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے، بلکہ انشاءاللہ ایکسیڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیسرا بجٹ پیش کیا۔ وفاقی حکومت کو پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا NFC شیئر کم ہونے کے باوجود عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ علالت میں بھی ویڈیو لنک پر میٹنگز لیتی رہی۔ عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پوری کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالے۔ وفاقی حکومت نے جو صوبوں سے اس میں اپنا حصہ اور اپنی جو مدد جو ہے وہ کہی، اس میں پنجاب نے گریشیسلی اس قومی امور کو، ان تینوں قومی امور کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ ایک خطیر رقم 560 ارب روپے کی ایک خطیر رقم جو ہے وہ وفاق کو مہیا کی، جس کی وجہ سے یقیناً ہمیں ایک مشکل پیش آئی اپنا بجٹ جو ہے ترتیب دینے کے لیے۔ لیکن میں یہ بات بتانے میں مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس جو ایک چیلنج ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کی طرح لیا، اور اب جو پنجاب نے اپنے اون سورسز ہیں، ترقیاتی بجٹ میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی، ہم اپنے اون سورسز سے ہم یہ تمام چیف منسٹر صاحبہ کا یہ جو عزم ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ پنجاب کا تاریخی اور عوام دوست ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا۔ مہنگائی میں واضح کمی لانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اصل ویژن ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ جو بڑے کاروباری افراد ٹیکس نہیں دیتے اب انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے بجٹ میں اہم اقدامات تجویز کیے گئے۔ ترقیاتی بجٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ موجودہ مشکل حالات میں اس سے بہتر اور متوازن بجٹ بنانا ممکن ہی نہیں تھا۔ جو ہمیں سمجھ آئی ہے موٹے موٹے الفاظ جو ان کی تقریر سے پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیلیور بجٹ ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ ود ان اے کوارٹر آف دا ایئر، 3 یا 4 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیے گا یہ سپلیمنٹری بجٹ دیں گے۔ اپوزیشن نے پنجاب کا بجٹ مسترد کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے صوبائی بجٹ کو عوام اور کسان دشمن قرار دیا۔ کہا کہ بجٹ میں شفافیت کا فقدان ہے۔ حکومت اہم مالی معاملات کو خفیہ رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میاں مجتبیٰ صاحب نے بجٹ پیش کیا، وہ قابل تعریف تھا۔ کیا ہی ہوتا وہ اسی خوبصورت انداز میں وہ بتاتے تاجروں کو فلاں ریلیف دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھئی وہ ضرور وزیر اعلیٰ صاحبہ تاجروں کو مل کے، تاجروں سے مشاورت کر کے جو ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گی۔ بجٹ میں تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں وزیر خزانہ نے بہت اچھے طریقے سے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر میں تاجروں کو ریلیف دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بجٹ میں تاجروں کو ریلیف دیں اور لاک ڈاؤن ختم کریں۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ملازمین نے چیرنگ کروز کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مظاہرین کا کہنا ہے حکومت مسلسل ملازمین کا معاشی استحصال کر رہی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور اور ملی لیبر فیڈریشن کا بھی پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ مسترد کر دیا۔
पंजाब हुकूमत का हायर एजुकेशन के तालीमी इदारों का निज़ाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने पर गौर। नए निज़ाम की तिजारती, कानूनी और माली तकाज़ों के मुताबिक निगरानी के लिए वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा, ये कमेटी जामियात पर कंट्रोल हासिल करने के लिए नहीं बनाई। सरकारी स्कूल्स में सीनियर हेडमास्टर और प्रिंसिपल की असामियों पर दरख्वास्त तलब। महकमा तालीम के मुताबिक उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू के बाद मेरिट पर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के लिए कम अज़ कम 5 साल तदरीसी या इंतज़ामी तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। तमाम दरख्वास्तें सिर्फ HRMS पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेंगी। सूबाई वज़रा ने पंजाब के बजट को तारीख़ी करार दे दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि सेहत के शोबे के लिए मजमूई बजट का 10% से ज़ायद मुख्तस करना हुकूमत की अवाम दोस्ती का सबूत है। वज़ीर तालीम ने बताया कि बजट तालीम दोस्त और हुकूमती पॉलिसीज़ की आकाश है। वज़ीर मवासिलात ने कहा कि पंजाब भर में सड़कों का जाल बिछ गया है, पुरानी सड़कों की मरम्मत जारी है। वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि बजट अवामी फलाह, समाजी इंसाफ और इंसानी तरक्की का जामे रोड मैप है। वज़ीर खेल बोले कि आइंदा माली साल को यूथ ईयर करार दिया गया। नौजवानों के लिए जनरेशन पंजाब मनसूबा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा का दौरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान से अहम मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमेरिका मफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम व अमन के लिए खुशआइन करार दिया। अमन व अमान बरकरार रखने में उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है। कौम को मुत्तहिद रखने में भी उलमा मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के खसूसी इजलास से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। गवर्नर पंजाब से सैयद अहसन रिजवी और हुसैन तरमीज़ी की क़यादत में अज़ादारों पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। पुरअमन मुहर्रमुल हराम के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और दीगर मसाइल के बारे बातचीत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में भाईचारा और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। हम सब ने मिलकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत एहतराम से मनाया जाएगा। सैयदना उमर फ़ारूक मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन ख़िताब लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबू हफ्सा थी। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मरबा मील तक फैली हुई थी। इन्हें 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फ़जर की इमामत के दौरान अबू लुलू फ़िरोज़ नामी मजूसी ने खंजर से ज़ख्मी किया, जिसके 3 रोज़ बाद आपने जहां शहादत नोश फरमाया। पाकिस्तान रेलवेज़ की तारीख़ की कामयाब ट्रेन आउटसोर्सिंग। 5 ट्रेनों की कमर्शियल मैनेजमेंट पौने 11 अरब रुपए में निजी शराकत दारों के सपुर्द। अवाम, मिल्लत और कराक्रम एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। मियांवाली और नारोवाल पैसेंजर भी निजी शराकत दारी से बेहतर सहूलतों के साथ चलेगी। फ्रैट ट्रेनों की आउटसोर्सिंग से 10 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्के है। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि रेलवेज़ को रवां साल पहली बार 1 खरब से ज़ायद आमदनी होगी। वालिदैन बाहमी समझौते के ज़रिए बच्चों के नानो नफ़का और वरासती हकूक़ ख़त्म नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का नाबालिग बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरी वलीद अरशद की अपील पर समाअत के दौरान करार दिया, नाबालिग बच्चों के हकूक़ वालिदैन के ज़ाती तनाज़ियात या बाहमी समझौतों का हिस्सा नहीं बन सकते। नानो नफ़का और विरासत के हकूक़ बच्चे के अपने हकूक़ हैं, जिनसे वालिदैन दस्तबरदार नहीं हो सकते। गलियों में पाइप मगर ठेकेदार गायब। धर्मपुरा के अवाम 1 साल से मुंतज़िर। अहले इलाका कहते हैं कि सीवरेज के पाइपलाइंस बिछाने के लिए ठेकेदार पाइप गलियों में रख गए हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया, काम शुरू नहीं हो सका। आम तो रफ्त में शदीद परेशानी का सामना है।
بارشیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ گند جتنا بھی اکٹھا مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیکیدار وغیرہ جو بھی ہیں یہاں پہ سال سے انہوں نے نا پائپ ادھر پڑے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. یقین مانیں کہ گاڑیاں لگانی پڑتی تھی, وہ بھی جا کے لائنوں پہ لگائی ہیں, گاڑیاں بھی آگے سے زیادہ تباہ ہو چکی ہیں. لاہور میں بڑی سہولت, ڈرائیونگ لائسنس کے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ اب 13 سرکاری ہسپتالوں سے مفت ملیں گے. شہری فری میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے. سیٹھو سید عبدالرحیم شرازی کا کہنا ہے کہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس کی روک تھام کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا جا رہا ہے.